نہر کے کنارے کنارے پاپولر کے درخت ہوا میں مسلسل ہل رہے تھے۔ سڑکیں خاموش تھیں، صرف ہاسٹل کے لڑکے لڑکیاں پٹریوں پر نظر آ رہے تھے۔ میں لڑکوں کے ہاسٹل کی جانب مڑ گیا۔ کوثر اور اس کا میاں گھر پر موجود نہ تھے۔ ان کا 7 ماہ کا بچہ ایک اناڑی ملازم کی گود میں رو رہا تھا۔ جس وقت میں واپسی پر نہر کنارے پہنچا تو اچانک مجھے ڈاکٹر سہیل نظر آ گئے۔ وہ ہمیشہ کی طرح $1,000,000 مسکراہٹ کے ساتھ دونوں ہاتھ ہلاتے آئے اور میری موٹر سائیکل کی دونوں ہتھیاں پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ کہاں بھائی، کہاں؟ بڑے دنوں کے بعد نظر آئے۔ نوکری مل گئی؟ مل گئی سر، کبھی کی۔ کسی لڑکی وڑکی کا چکر ہے یہاں؟ نہیں جی۔ پتہ نہیں کیوں میں اسے کوثر کے متعلق بتانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر یہ ہاسٹل سائڈ سے کیوں آ رہے ہو؟ آپ کو تلاش کر رہا تھا۔ تو اترو، آؤ، چلو کیفیٹیریا میں چلتے ہیں۔ میں بھی کئی دن سے تمہیں ملنا چاہتا تھا۔ نہیں سر، یہیں ٹھیک ہے، نہر کنارے۔ میں نے اپنا موٹر سائیکل فٹ پاتھ کے پاس کھڑا کر دیا۔ سہیل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم دونوں نہر کنارے آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ آج میرے دل پر بہت بوجھ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا مل جائے جس کے ساتھ میں اپنی تھیوری شیئر کر سکوں۔ قیوم، اب طالب علم بہت میکینیکل ہو گئے ہیں۔ وہ متجسس نہیں رہے، وہ علم دوست نہیں رہے۔ وہ اچھا ہوا مجھے تم مل گئے۔ میرے دل پر بہت بوجھ تھا آج۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ خیال تھا کہ وہ سیمی کے متعلق کچھ بتائے گا۔ تم کو یاد ہے کہ ایک بار میں نے تمہیں ایک اسائنمنٹ لکھنے کو دی تھی، دیوانگی کی وجہ، اور میں نے بار بار کہا تھا کہ وجہ چاہے کتنی بھی فار فیچڈ کیوں نہ ہو، لیکن نظریہ تمہارا اپنا ہونا چاہیے۔ جی مجھے یاد ہے۔ میں کئی سال لڑکوں کو یہی اسائنمنٹ دیتا رہا ہوں، لیکن آج تک کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ اب میں نے یہ سوال پوچھنا چھوڑ دیا ہے۔ سب کتابوں سے چرا کر لکھ لاتے ہیں۔ مجھے ابھی تک یاد تھا کہ جس روز ہم دیوانگی کی آخری شکل، خودکشی کی باتیں کر رہے تھے، سیمی نے سفید کرتا اور نیلی جینس پہن رکھی تھی۔ ابھی کچھ دن پہلے ساری بات شیشہ ہو گئی کیوں۔ میں سمجھ گیا ہوں دیوانگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ ہر وقت میں سوچتا رہتا تھا کہ وہ ذہنی پراگندگی جس کی وجہ سے کوئی شخص خودکشی پر آمادہ ہوتا، یہ وجہ بھی اس فعل کی طرح مکمل طور پر مبہوت کرنے والی ہونی چاہیے۔ دراصل دیوانگی ایک خارجی علامت ہے، لیکن اس کی وجہ خارجی نہیں۔ اس کی اصلی وجہ میں بتاؤں کیوں؟ بتا دوں؟ بولو، راز افشا کر دوں دیوانگی کا۔ کھلی آنکھوں والا وہ پروفیسر اس لہجہ مجھے خود دیوانہ سا نظر آیا۔ کیا اس کی دیوانگی کی وجہ بھی سیمی تھی؟ بتائیے سر، ضرور۔ میں بات کو سادہ کروں گا اور زیادہ تفصیلات میں نہیں پڑھوں گا۔ تم نے کبھی بائیولوجی پڑھی ہے؟ میٹرک میں پڑھی تھی سر۔ پڑھا کرو بائیولوجی۔ کوئی آدمی باٹنی، بائیولوجی اور فزکس کے بغیر اپنے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتا، اسے سمجھ نہیں آ سکتی کہ کیسے اس کی تقدیر اس کی حیاتیاتی وراثت ہے۔ تمہاری آنکھوں کا رنگ، قد کی لمبائی، رنگت ہی جینس کے تابع نہیں۔ تمہارا گوشت، ہڈی اور اعصاب پر ہی جینس حاوی نہیں، بلکہ ہر خلیے کے نیوکلس میں، کروموسومز کے ربن میں انسان کی تقدیر چھپی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے لب میرے کان کے ساتھ لگا دیے۔ اور بیٹا جی، مغرب کے لوگ مانے نہ مانے، لیکن ان ہی جینس کے اندر ہماری دیوانگی کا راز پنہا ہے۔ کیسے سر؟ آپ ماحول پر جینیٹکس کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ دونوں چیزیں بلا واسطہ یا بالواسطہ ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتی۔
میں نے دیوانگی کا راز پا لیا ہے قیوم، اور وہ ہے تغیر نو یا میوٹیشن۔ سادہ طور پر سمجھ لو کہ جب کبھی ایوولوشن ہوتی ہے، کوئی اسپیشی بدلتی ہے، اس کی وجہ جین میوٹیشن ہوتی ہے۔ ارتقاء انسانی کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جینز میں تبدیلی ہو، ہر نئی پود پچھلی سے مختلف ہو۔ یہ تبدیلیاں ابھی مکمل طور پر دریافت نہیں ہو سکیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ ساری تبدیلی جینز کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جینز پوری طرح تغیر پذیر ہوں تو ارتقاء ہوتا ہے، اور ٹوٹ پھوٹ جائیں تو دیوانہ پن پیدا ہوتا ہے۔ سر، آپ کا سارا علم مغرب سے مستعار لیا ہوا ہے، غالباً اس لیے اس میں نیا پن نہیں ہے۔ میں کوثر کی باتوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ سہیل نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، باسٹرڈ، کہتے تم سچ ہو، لیکن جب میری ساری بات سنو گے تو شاید اپنی رائے بدل لو گے، جیسے میں اپنے متعلق اپنی رائے بدل چکا ہوں۔ ریڈیشن، ٹرینکولائزر اور ایسی ہی کئی زہریلی دوائیوں سے جینز میں خطرناک میوٹیشن ہو جاتی ہے۔ آج کا مغربی سائنسدان اس حقیقت سے بہت خوف زدہ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان باتوں سے تغیر تو ہوتا ہے، لیکن مکمل نہیں ہوتا۔ تغیر پذیر جین لولا لنگڑا ہو جاتا ہے، اور آنے والی نسلوں پر بڑے خطرناک نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی مثال سر؟ مثلاً 2 سروں والا بچہ، 6 انگلیوں والی اولاد، ماتھے کے درمیان تیسری آنکھ والی مخلوق۔ ایسے جین کے نتائج کچھ ہی ہو سکتے ہیں، بازو نہ ہو سرے سے۔ لیکن میں نے ایک اور وجہ بھی دریافت کی ہے، ایک نئی اور انوکھی وجہ جس سے جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں اور دیوانگی ہوتی ہے۔ غور سے سنو، میں اپنی تھیوری پیٹنٹ کروانے والا ہوں، غور سے سنو۔ یہ مغرب والے جب یہی نتیجہ اخذ کریں گے تو تم جیسے چرکٹے اسے فوراً اپنا لیں گے، لیکن اپنے آدمی کا اعتبار نہیں کریں گے۔ یہی سیاہ آدمی کے پسماندگی کی وجہ ہے۔ آپ تھیوری تو بتائیں سر۔ مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں ہے، اور میری تھیوری ہے کہ جس وقت حرام رزق جسم میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی جینز کو متاثر کرتا ہے۔ رزق حرام سے ایک خاص قسم کی میوٹیشن ہوتی ہے جو خطرناک ادویات، شراب اور ریڈیشن سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ رزق حرام سے جو جینز تغیر پذیر ہوتے ہیں وہ لولے لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے، بلکہ نا امید بھی ہوتے ہیں۔ نسل انسانی سے یہ جینز جب نسل در نسل ہم میں سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایسی ذہنی پراگندگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں۔ یقین کر لو، رزق حرام سے ہی ہمارے آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں ملتا ہے، اور جن قوموں میں من حیث القوم رزق حرام کھانے کا لبکا پڑ جاتا ہے، وہ من حیث القوم دیوانی ہونے لگتی ہیں۔ کیوں؟ اب بتاؤ، یہ بات مغرب کے علم سے مستعار لی ہے کہ مشرق سے؟ میں حیران پریشان ان کا منہ تکنے لگا۔ یاد رکھو، ابھی مغرب والے یہاں تک نہیں پہنچے۔ جب ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے تو وہ حیران ہوتے ہیں، جب ہم بکرے پر تکبیر پڑھ کر اسے حلال کرتے ہیں تو وہ تعجب سے دیکھتے ہیں، جب ہم عورت سے زنا نہیں کرتے، نکاح پڑھ کر اسے اپنے لیے حلال بناتے ہیں تو وہ سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی میرے، کیسے سمجھیں؟ حرام حلال کا تصور انسانی نہیں ہے، اس لیے اس میں بھید ہے، گہرا بھید، جین میوٹیشن کا۔ حرام حلال کی حد سب سے پہلے بہشت میں لگائی تھی اللہ نے۔ آپ کی بات انوکھی تو ضرور ہے پروفیسر صاحب، لیکن مجھے کچھ ان سائنٹیفک لگتی ہے۔ لگے گی، لگتی رہے گی، کیونکہ بات کرنے والا ایک معمولی مشرقی آدمی ہے۔ تمہارے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نیو کیمپس پر چلنے والا، کہیں جو یہ نظریہ کسی مغربی فلاسفر کے منہ سے سن پاتے تو فوراً قائل ہو جاتے۔
مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، حرام کیا ہے؟ وہ جس سے منع کیا گیا۔ اچھے اور برے کا سوال نہیں ہے، صرف جو چیز منع فرمائی ہے اللہ نے وہ حرام ہے۔ اسی لیے حرام و حلال کا جھگڑا سب سے پہلے جنت میں پیدا ہوا، جب حضرت آدم نے شجرے ممنوعہ سے توڑ کر کھایا۔ اچھے برے کا سوال نہیں تھا، بس وہ جو منع تھا اپنے پر حلال کیا۔ اس گندم کے دانے کا رزق حرام جس وقت ان کے جسم میں داخل ہوا، ایک خطرناک تغیر آیا ان کے جسم میں، ان کے جینز میں۔ اس تغیر سے اللہ نے انہیں ڈرایا تھا۔ اس وقت تک حضرت آدم اور اماں ہوا کے تمام خلیے صالح تھے، ان کا نیوکلیس محفوظ طریقے سے ٹوٹتا ہے، لیکن اب اس نیوکلیس میں چھپے ہوئے جینز میں تبدیلی آئی، جینز میوٹیٹ ہوئے، لولے، لنگڑے، اندھے اور نا امیدوار آنے والی نسلوں میں منتقل ہو گئے۔ اسی لیے دیوانہ پن کے پہلے آثار حابیل اور قابیل کے جھگڑے میں واضح ہوئے۔ پہلا قتل ہوا حضرت، دیوانگی خودکشی کی شکل میں منتج ہو کے قتل کی شکل میں، اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ دیوانگی کی شدید شکل انسان کشی ہے۔ جھگڑا حابیل قابیل میں نہ ہوا تھا، یہ ان جینز کی وجہ تھی جو حضرت آدم کے وجود میں شجرے ممنوعہ کے کھانے کی وجہ سے ٹوٹے پھوٹے تھے۔ پھر چل سو چل ہوا، ایک جنریشن سے دوسری پود تک ہم یہی ورثہ دیتے آئے ہیں، خود رزق حرام کھاتے ہیں اور آنے والی نسلوں کو پاگل پن کی وراثت جینز میں پیک کر کے عطا کرتے ہیں۔ بٹیا نہ صحیح پوتا صحیح، پوتا نہ صحیح چند نسلیں آگے کوئی شریف النفس بچی صحیح۔ اس تقدیر سے کوئی بچ نہیں سکتا جو جینز میں لکھی جاتی ہے۔ غالباً آپ بابا آدم کی مذہبی کہانی کو نئے طور پر انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ مائی فٹ، ڈاکٹر سہیل چلایا، مذہبی کہانی کی نئی توجیہ ایک معمولی کام ہے، میں ایک بہت بڑا انکشاف کر رہا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے بھائی، جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں اندر جا کر ہمارے لہو کی ساخت پر اثر انداز ہوتا ہے کہ نہیں؟ اندر بلڈ کیمسٹری چلتی ہے کہ نہیں؟ جی چلتی ہے۔ تو سمجھ لو بخوبی طور پر کہ جو رزق حلال ہم اندر ڈالتے ہیں اس کا بلڈ کیمسٹری پر مثبت اثر ہوتا ہے، اور جو رزق حرام اندر داخل ہوتا ہے اس کا منفی اثر ہوتا ہے ہمارے لہو پر۔ یعنی ایک بوری آٹا جو حرام کی کمائی سے آیا اور ایک بوری آٹا جو حلال کی کمائی سے آیا، ان کی بلڈ کیمسٹری مختلف ہوگی۔ جانے دیجئے سر، ضرور، یقیناً، انشاءاللہ جو شخص حرام کی بوری سے کھائے گا اس کے لہو کی کیمیائی حالت مختلف ہوگی اور اس لہو میں جینز کی توڑ پھوڑ منفی ہوگی۔ جائیں سر، جانے دیں، مان جائیں بابا جی، مان جائیں مغربی تعلیم کے پرستاروں جی، مان جائیں۔ اگر کبھی مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور ہوتا تو وہ کبھی کے پاگل پن کی اصلی وجہ دریافت کر لیتے۔ جناب پروفیسر بکرات صاحب، آٹا ایک مادی چیز ہے، اس کا جو کچھ بھی کیمیکل اثر ہوگا دونوں حالتوں میں ایک سا ہوگا، کیونکہ ان دونوں میں ایک خاص مقدار تک کاربوہائیڈریٹ اور پروٹینز وغیرہ ہوں گے۔ پانی مادہ ہے کہ نہیں؟ لیکن دم کیے ہوئے پانی کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ جس پانی میں سے بجلی گزرتی ہے اس کے آئنز پھٹ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ گدھے آدمی، جس وقت آٹا رزق حرام سے خریدا جاتا ہے اس میں ایک منفی چارج جمع ہو جاتا ہے۔ چھوڑیں سر بات، آپ فولکلور کی کر رہے ہیں اور بنانا اسے سائنٹیفک چاہتے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، دادا کا گناہ پوتے تک کیسے پہنچتا ہے؟ مفلسی کیسے سفر کرتی ہے انسانوں میں؟ بیماریاں طے ہیں کہ کچھ موروثی ہوتی ہیں؟ اور دیوانہ پن موروثی ہو سکتا ہے اور ماحولیاتی بھی،
لیکن موروثی کی وہ وجہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ مانو گے بچو، ابھی نہیں۔ جس وقت کوئی سفید صاحب تمہارے گلے میں انگوٹھا دے گا تب آپ کا باپ بھی مانے گا کہ رزق حرام ہی پاگل پن کی اکلوتی وجہ ہے۔ میرا باپ بیوروکریٹ نہیں ہے سر، شاید وہ آپ کی بات مان جائے۔ سہیل نے میرے کندھے پر زور ڈال کر پوچھا، کہاں ہے تمہارا باپ؟ وہ میری بات ضرور سمجھے گا، وہ جانتا ہوگا کہ اللہ علیم ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو۔ ظالم، سوچ تو صحیح، کیا تکبیر پڑھنے سے مرغی کا گوشت بدل جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، صرف حرام گوشت سے جینس پر منفی اثر پڑتا ہے۔ یہ ساری حکمت تھی، اور تم جیسے بے وقوف کو میں سمجھا رہا ہوں اور تم سمجھتے نہیں۔ آپ مذہبی اعتقادات کو سائنس بنانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہیں؟ اس نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور بولا، مذہبی اعتقادات تو ہیں ہی سائنس بنانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سور کا گوشت حرام ہے، اس پر 100 تکبیریں پڑھ لو، یہ حرام ہی رہے گا۔ جو یہ کھائے گا وہ اپنی جین میوٹیشن کا خود ذمہ دار ہوگا۔ کیا اسی لیے عورت کو بھی حلال کر کے استعمال کرنے کا حکم ہے؟ میں نے طنز سے سوال کیا۔ سہیل نے مکہ ہوا میں ہلا کر کہا، اس کی کوئی بات حکمت سے خالی نہیں صاحب من۔ زنا سے پیدا ہونے والے بچے کو تو جین میوٹیشن کا 100% خطرہ ہوتا ہے۔ زنا سے منع کیوں کیا؟ اسی لیے، ورنہ جسمانی تعلق کوئی بدل تھوڑی جاتا ہے شادی کرانے سے یا نہ کرانے سے۔ جسمانی تعلق دونوں صورتوں میں وہی رہتا ہے۔ پلیز آپ عورت کو بکرے کے گوشت سے نہ ملائیں۔ آج کل وومن لبریشن چل رہی ہے، کسی عورت نے سن لیا تو وہ آپ کو حلال کر دے گی، بلکہ حرام کر دے گی۔ وہ نہر کنارے خود رو گھاس پر بیٹھ گیا اور چپ ہو گیا۔ پھر اس نے ایک پتھر اٹھا کر بہتے پانی میں پھینکا، تھوڑے سے چھینٹے اڑے اور پانی پھر اپنی روانی پر قائم ہو گیا۔ اس وقت میرے جی میں آئی کہ میں اس سے سیمی کے متعلق پوچھوں۔ وہ کس حد تک سیمی میں گوندا گیا تھا؟ یار سوچو تو، بکرے کا گوشت مادی رزق کی شکل ہے، عورت کا گوشت گو کبھی کبھی روحانی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن ہے وہ بھی رزق ہی کی ایک شکل۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رزق چاہے مادی ہو یا روحانی، جینس کو متاثر ضرور کرتا ہے۔ تم مانو نہ مانو، یہ حرام و حلال کا بڑا ظالم چکر ہے۔ کبھی کبھی رزق حرام سے فرداً پاگل پن پیدا نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی قوم دیوانی ہو جاتی ہے، سوڈم گومورا کی طرح۔ مائی ڈیئر سن، عورت کے معاملے میں تو بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ اس کے پاس تو مشین موجود ہے، ایسا بچہ جن دیتی ہے فٹافٹ زنا کے بعد، اور آنے والی نسلوں میں بیج چھوڑ دیتی ہے دیوانگی کے۔ اچھا سر، میں پھر کسی وقت حاضر ہوں گا۔ بھاگو، تم صاحبزادے کبھی حاضر نہیں ہوگے، ہم جیسے پروفیسروں کے پاس کبھی کوئی حاضر نہیں ہوتا۔ تم لوگ ایسی لڑکیوں کے پاس وقت گزارنا چاہو گے جو تمہیں… اچھا چھوڑو، دس از یور ایج۔ آپ بھی مجھ سے کچھ زیادہ بڑے نہیں ہیں سر، اور پھر جب کبھی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں آپ حوصلہ شکنی کر دیتے ہیں۔ اس نے اپنی کھوپڑی پر دونوں ہاتھ رکھ کے کہا، یہاں بہت بڈھا ہو گیا ہوں قیوم، دعا کرنا میری تھیوری کامیاب ہو جائے۔ ہوگی جی، انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اس نے لمبی سانس بھر کر کہا، میں بڑا ہی چھوٹا آدمی ہوں، مجھے پاکستان سے ایسی تعصب انگیز محبت ہے کہ میں کوئی بڑا کام کر نہیں سکتا۔ جب بھی سوچتا ہوں پاکستان کی ٹرمز میں سوچتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ پدھا سا ملک جو خرائیے کے نقشوں میں کسی طرح بڑا ہو جائے۔ جب کبھی ہماری ہاکی ٹیم یا کرکٹ ٹیم کوئی میچ جیت جاتی ہے تو ایک فولش لڑکی کی طرح میرا تالیاں بجانے کو جی چاہتا ہے۔
یار میرا جی چاہتا ہے کہ میری تھیوری کامیاب ہو، مغرب کے لوگ قائل ہوں کہ ایک پاکستانی مسلمان نے اتنا بڑا کام کیا۔ انشاءاللہ سہیل صاحب ایسے ہی ہوگا۔ اٹس ویری سلی آف می، لیکن میں نے پاکستان سے زیادہ کبھی کسی لڑکی سے بھی محبت نہیں کی، سیمی شاہ سے بھی نہیں۔ میری آرزو کا بوم رنگ کیسی آسانی سے نشانے پر ہو کر میری طرف لوٹ آیا۔ آپ کو سیمی شاہ سے؟ کمال ہے سر جی، لیکن یہ محبت، اچھا میں پھر کبھی ایکسپلین کروں گا، ابھی مجھے اور بہت کچھ سوچنا ہے۔ وہ بالکل چپ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اٹھنے لگا تو سہیل بولا، یاد رکھو ایک اور قسم کا بھی رزق ہوتا ہے، حرام و حلال سے پرے، جو شہیدوں کو ملتا ہے، پیغمبروں کو حاصل ہوتا ہے۔ بی بی مریم کے پاس آتا تھا۔ ایک بار اللہ میاں نے اپنی چہیتی قوم بنی اسرائیل کو بھی وہ رزق دیا تھا۔ یہ رزق نہ حرام ہوتا ہے نہ حلال، اور اس سے ایک آگاہی پیدا ہوتی ہے، عرفان جنم لیتا ہے، جو عام آدمی کے لیے دیوانے پن ہی کی ایک شکل ہے، لیکن اس دیوانے پن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کی سمجھ آ سکتی ہے، کیونکہ یہ صرف اسی رزق سے پیدا ہوتا ہے جو اوپر سے اترتا ہے، جس سے جینس لمحہ بھر میں صدیوں کا ارتقا کر جاتے ہیں۔ ان میں ایسا تغیر آتا ہے جو کرنوں کی صالح میوٹیشن سے پیدا ہو سکتا ہے۔ تم دیکھتے نہیں اسرائیلیوں میں کتنے سپر ذہن لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ اسی منو سلوا کا اثر ہے اب تک۔ اب تو آپ حد سے بڑھ رہے ہیں گدھے آدمی۔ اگر انسان پالتو مرغیوں کو خاص قسم کی فیڈ دے کر انڈے دینے والی مرغیاں بنا سکتا ہے، اگر شہد کی مکھی اپنے بچوں کو رائل جیلی کھلا کر رانی مکھی بنا سکتی ہے، تو اللہ میاں اتنے پر بھی قادر نہیں کہ خاص رزق دے کر عام انسانوں میں سے پیغمبر بنا سکے، ولی ڈھال سکے، عرفان عنایت کر سکے۔ چل اٹھ جا اب اور اپنے السر کے لیے کچھ کر۔ تو اسی قابل ہے کہ تجھے ہر وقت انگزائٹی رہے اور تو گیس کا شکار ہو۔ میں چپ چاپ اٹھ گیا۔ ڈاکٹر سہیل اس وقت ایک اور شخص تھا۔ میری اس سہیل سے کبھی ملاقات نہ ہوئی تھی۔ اس اجنبی کو نہر میں پتھر پھینکتے ہوئے چھوڑ کر میں گھر آ گیا۔ میں نے اپنی الماری کھولی، اوپر والی شیلف میں جوں کہ توں آبدہ کے سفید سلیپر پڑے تھے۔ ان سلیپروں کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ریڈیو اسٹیشن کی ایک آرٹسٹ یاد آ گئی، جس کے پاؤں بہت گورے تھے اور جو ہمیشہ ربڑ کے سفید سلیپر استعمال کرتی تھی۔